Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is the second session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. I am Usman bin Saif. Let's quickly see what we learned in the last session. In the last session, I introduced myself and then we talked about our course objective. After the course objective, it was key learning outcomes. In the key learning outcomes section, we learned that what knowledge we will acquire after completing this course. What will we have? Then we moved on to course contents and the course structure. We discussed that there are 7 sections of this course. ہم نے دیکھا تھا کہ 7 سیکشنز ہیں. ہر سیکشن کے میں کی ٹاپکس کون کون سے ہیں اور ہم اس کو کورس کو کیسے, اس کا سیکوینس کیا ہوگا, اسٹرکچر ہم نے سارا اس میں ڈسکس کیا تھا, دیکھا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے کورس سٹارٹ کیا. تو کورس میں پہلی بات جو ہم نے دیکھی کہ وائی وی نیڈ ریگولیشنز, کیا ہمیں ریگولیشنز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, ریگولیشنز کیوں. اور ہم نے یہ جانا تھا کہ ریگولیشنز آر ویری امپورٹنٹ. وداؤٹ ریگولیشنز بینکس ہیں, دیر آر اے نمبر آف بینکس ان پاکستان, اے نمبر آف بینکس ان دا یو ایس, ان دا یو کے مارکیٹ, ان دا یورو مارکیٹ. ہر بینک اپنی مرضی کرنے لگ جائے, اپنے حساب سے چلنے لگ جائے, تو اگر سپرویژن نہیں ہوگی, ریگولیشن نہیں ہوگی, تو ہر بینک اپنی مرضی کرے گا. کسٹمرز, ڈپازٹرز جو ہیں وہ کہاں اپنی کمپلینٹ فائل کریں گے, ان کا تو کوئی حال نہیں رہ جائے گا, ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوگا. بینک اپنی مرضی کر رہا ہے, کسٹمر کا کوئی خیال نہیں. سو دیٹ از وائی وی نیڈ ریگولیشنز, وی نیڈ گائیڈ لائنز, وی نیڈ پرنسپلز, لاز, کہ بینک کو پتا ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور پھر اس کا سب سے بڑا جو ہم نے دوسرا فائدہ کل دیکھا تھا وہ یہ کہ سپرویژن, بینکنگ سپرویژن ریگولیشن کون کرتا ہے. پرائم ریگولیٹر جو ہے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اٹ از دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس کے علاوہ گورنمنٹ ہے, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے. اس کے علاوہ بھی ادارے ہیں جو کہ بینکس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. وہ ایک بینک کو ایک سیٹ پالیسی بھی دیتے ہیں, ایک ڈائریکشن بھی دیتے ہیں بینکس کو. ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کی ایک ایگزامپل کل ڈسکس کی تھی کہ اگر ایگریکلچر سیکٹر کو بوسٹ کرنا ہے, اس کو انہینس کرنا ہے, گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو, تو کیا ہوگا؟ اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹس کم کرے گا, اسپیسیفکلی فار ایگریکلچر سیکٹر زیادہ لون دیے جائیں گے تاکہ زیادہ انویسٹمنٹ ہو, لوگ زیادہ. کاٹن کی ہم بات کر رہے تھے لاسٹ سیشن میں, کاٹن لوگ زیادہ اگائیں گے, کاٹن کی پیداوار زیادہ ہوگی, کاٹن ایکسپورٹ زیادہ ہوگی. تو یہ اٹ از اے سائیکل, اٹ از این اکنامک سائیکل جس کے لیے ہمیں ریگولیشن اور سپرویژن ضروری ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ سپروائزرز کون کون ہیں, ریگولیٹرز پاکستان کی ہم نے اسپیسیفکلی بات کی تھی. پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا کہ بینک ہے, بینک یا ایک کارپوریٹ کمپنی یا ہم ایک پرائیویٹ کمپنی, دیکھیں ان میں کیا فرق ہے. کیا بینک جو ہے وہ ایز اے کمپنی رن ہوتا ہے؟ آف کورس بینک کا بھی مینڈیٹ یہی ہے. میں اگر ایک بینک کھولنا چاہتا ہوں تو میں ایک بینک کیوں کھولنا چاہتا ہوں؟ میں بینک اس لیے کھولنا چاہتا ہوں کیونکہ میں پروفٹ ارن کرنا چاہتا ہوں. میرا موٹیو تو پروفٹ ہے, اس کے لیے میں انویسٹمنٹ کروں گا, ایک بینک کھولوں گا.
تو بینک اب پروفٹ کیسے ارن کرتا؟ ہم نے کیٹیگریز دیکھی تھیں. ایک تو بیسک جو اس کا وہ ہے طریقہ کار بینک کا، وہ یہ ہے کہ جی میں کسٹمر ہوں، آپ بینک ہیں، میں آپ کے پاس پیسے جمع کراتا ہوں، آپ وہ پیسے مجھ سے لے کے اس کا کچھ پورشن اپنے والٹ میں رکھ لیتے ہیں اور باقی پورشن آپ آگے کسٹمرز کو ادھار دے دیتے ہیں، لون دے دیتے ہیں، لینڈ کر دیتے ہیں اور ان سے انٹرسٹ چارج کرتے ہیں. انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ انٹرسٹ آپ کا پروفٹ ہے، بینک کا پروفٹ ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا، بات کی تھی سیفٹی اینڈ ساؤنڈنیس آف اے بینک. بینک کی انفیکٹ ڈپازیٹر کی سیفٹی اور بینک کی ساؤنڈنیس کیسے ہم میجر کرتے ہیں. ہم نے اس کے لیے ایک اپروچ بھی پڑھی تھی، کیملز ریٹنگ سسٹم دیکھا تھا ہم نے. پھر ہم نے آخر میں بات کی تھی کنزیومر پروٹیکشن کی. کنزیومر پروٹیکشن کیوں ضروری ہے؟ کنزیومر پروٹیکشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر بینک میرے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا، میں بینک میں پیسے جمع کرانا بند کر دوں گا. میں کنزیومر ہوں، کسٹمر ہوں، آپ بینک ہیں، آپ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، میں اگلی دفعہ آپ اس بینک میں نہیں آؤں گا، میں کسی اور بینک میں چلا جاؤں گا، یا میں بینک میں پیسے رکھنا ہی چھوڑ دوں گا، میں بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں کرنا بند کر دوں گا. کیا ہوگا اس سے؟ کس کو نقصان ہوگا؟ اس سے بینکس کو نقصان ہوگا، اس سے ایونچولی اکانومی کو نقصان ہوگا، اس سے گورنمنٹ کو نقصان ہوگا، منی سائیکل بند ہو جائے گا. میں ارن کرتا ہوں، ایک جاب کرتا ہوں، میرا کچھ بزنس بھی ہے، میں بینک کے پاس پیسے اس لیے رکھواتا ہوں کیونکہ بینک کے پاس میں انویسٹ بھی کرتا ہوں، بینک مجھے اس پہ انٹرسٹ دیتا ہے. بینک کی انویسٹمنٹ بند ہو جائے گی اگر میں بینک کو پیسے نہیں دوں گا. سو کنزیومر پروٹیکشن از ویری امپورٹنٹ. پلس سپروائزر یا ریگولیٹر کا ایک رول یہ بھی ہے، آئی ایم دا کنزیومر، آئی ایم دا کسٹمر، یو آر دا بینک. میں آپ کے پاس، آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی یا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں، اگر آپ کا میرا کسٹمر ایکسپیرینس اس بینک کے ساتھ اچھا نہیں ہے، میں نے آپ کے خلاف، بینک کے خلاف کوئی کمپلینٹ کرنی ہے، تو میں کہاں جاؤں گا کمپلینٹ کرنے؟ میں اس بینک کے سپروائزر یا ریگولیٹر کے پاس جاؤں گا. جیسے اب پاکستان میں اگر ہم بات کریں، ایک تو اسٹیٹ بینک ہے جو کہ ریگولیٹ کرتا ہے تمام بینکس کو، انسٹیٹیوٹ آف بینکرز ہے، بینکنگ محتسب کا ایک ادارہ ہے جہاں پہ آپ کسی بینک کے خلاف کمپلینٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں، کسی قسم کا آپ کا بیڈ ایکسپیرینس آپ شیئر کر سکتے ہیں بینکنگ محتسب کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی اپنا کمپلینٹ شیئر کر سکتے ہیں. اور پھر اسٹیٹ بینک بینگ اے ریگولیٹر اینڈ دا سپروائزر آف دا بینکنگ انڈسٹری ان پاکستان، اسٹیٹ بینک کا یہ رول ہے کہ وہ اس اسپیسیفک بینک سے پوچھے گا کہ بھائی آپ نے یہ کسٹمر کے ساتھ کیوں، وائی دس کسٹمر از ناٹ سیٹسفائڈ ود یور سروس. اور اسٹیٹ بینک کی اپنی گائیڈ لائنس ہیں، ہم آگے فردر سیشنز میں وہ دیکھیں گے. گائیڈ لائنز ہیں، لاز کیسے گورن کرتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. اب اس سیشن کا ہمارا ایجنڈا یہ ہے، ایک تو ہم دیکھیں گے جنرل پرنسپلز آف بینکنگ ریگولیشن. 3 پرنسپلز ہیں، ان کو ہم وہ کون سے 3 پرنسپلز ہیں جو بینکنگ ریگولیشن کے لیے ضروری ہیں، ان کے بغیر ریگولیشن نہیں ہو سکتی. پھر بینکنگ کرائسس، ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ بینکنگ کرائسس کو ہم دیکھیں گے کہ بینکنگ کرائسس ہوتا کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے. اور اس کے لیے ہم اس سیشن میں ڈسکس کریں گے یو ایس کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا بینکنگ سسٹم. پاکستان کا بینکنگ سسٹم ہم فردر سیشنز میں ڈسکس کریں گے، لیکن یو ایس کی کیونکہ اٹ از اے میچیور گرون اپ اکانومی اور وہاں کا بینکنگ سسٹم جو ہے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے، اس لیے ہم ان کا بینکنگ سسٹم ایک اوور ویو کریں گے کہ ہاؤ ڈو دیئر بینکس ورکس.
پھر بینکنگ سسٹم ان کے آپریشنز کیسے رن ہوتے ہیں, پوٹینشیل پرابلمس بینکنگ سسٹم میں کیا آتی ہیں, کرٹیکل انالیسس بینکنگ سسٹم کا کیسے کرتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کیا ہوتے ہیں. یہ بیسکلی سارا ان کا یو ایس اکانومی کا ایک سائیکل ہے, پاکستان اکانومی کا بھی اسی طرح کا ایک سائیکل ہے, لیکن ضروری نہیں کہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہوں. جیسے ہم آج کے سیشن میں دیکھیں گے مارٹگیج بروکرز, پاکستان میں مارٹگیج بروکرز کا بھی کانسیپٹ نہیں آیا, لیکن یو ایس اکانومی کیونکہ اٹ از اے فار ڈیولپڈ اکانومی, وہاں پہ مارٹگیج بروکر کمپنیز ہیں جو کہ مارٹگیجز میں انوالوڈ ہوتی ہیں ساری. تو اس لیے ہم پاکستان کے بینکنگ سسٹم کو ان ڈیٹیل فردر سیشنز میں بھی دیکھیں گے, لیکن اس سیشن میں اور نیکسٹ 2-3 سیشنز میں ہم یو ایس بینکنگ سسٹم کو ایز این آئیڈیل سسٹم اسٹڈی کریں گے, دیکھیں گے اس میں کہ ہاؤ ڈز اٹ ورکس. پھر ہم پینشن فنڈز کی بات بھی کریں گے, ہیج فنڈز کیا ہوتے ہیں, اور سینٹرل بینک. ہمارا پاکستان میں سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, یو ایس میں فیڈرل ریزرو بینک کہتے ہیں اسے. تو اس کو ہم دیکھیں گے وہ کیسے ریگولیشن سپرویژن کرتا ہے. پھر گورنمنٹ سیکیورٹیز بانڈز کیا ہوتے ہیں, یو ایس میں کون کون سے بانڈز ہیں, کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کیا ہوتی ہیں, وہ کیسے بینکس کی ریٹنگ کرتی ہیں, کیسے سیکیورٹیز بانڈز کی ریٹنگز کیسے ہوتی ہیں. پھر مارٹگیج بروکرز کیا ہوتے ہیں, سیکنڈری مارٹگیج مارکیٹ کیا ہوتی ہے, مارٹگیج بیکڈ سیکیورٹیز کیا ہوتی ہیں, اوور دا کاؤنٹر ہم کیسے سیکیورٹی سیل پرچیز ہوتی ہیں. یہ سارے کانسیپٹس آج ہم ان جرنلی اس سیشن میں دیکھیں گے, اینڈ اسپیسیفکلی ویل ڈسکس دا یو ایس مارکیٹ. So let's start with the general principles of bank regulations. Bank regulations can vary widely across nations and jurisdictions. Bank regulations ہر کنٹری کی اپنی ریگولیشنز ہو سکتی ہیں, اسٹیٹ بینک کی اپنی ریگولیشن ہوں گی, فیڈرل ریزرو بینک کی امریکہ میں اپنی ہیں, اسی طرح یو کے اندر اپنی بینکنگ ریگولیشنز ہیں, یورپ میں اپنی ہیں, کینیڈا میں, ہر کنٹری کی اپنی ڈفرینٹ ریگولیشنز ہوتی ہیں. ایک جرنل بینکنگ آرڈیننس, ہر کنٹری کا اپنا بینکنگ آرڈیننس ہے. ایک جرنل ہم بیسل ایکارڈ فالو کرتے ہیں, جس کے بیسل ایکارڈ میں گائیڈ لائنز اور لاز, بینکنگ لاز دی ہوئے ہیں, ان کو ہم اپنے کنٹری اسپیسیفکلی ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اپنے بینکنگ آرڈیننس یا اپنے بینکنگ لاز کے اندر. سو اٹ از مینڈیٹری کہ ہر کنٹری کی اپنی اسپیسیفک ٹو دا کنٹری اس کی بینکنگ ریگولیشنز ہوں. The general principles of bank regulation throughout the world are, جو جرنلی ایک ایکسیپٹیڈ ہم نارمز آف بینکنگ ریگولیشن یا پرنسپلز دیکھتے ہیں, وہ ہیں منیمم ریکوائرمنٹ, سپروائزری ریویو اینڈ مارکیٹ ڈسپلن. Minimum requirement. Requirements are imposed on banks in order to promote the objectives of regulator. The most important minimum requirement in banking regulation is maintaining minimum capital ratio. ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی اس کی بات کی تھی کہ میں ایک کسٹمر ہوں, آپ بینک ہے, میں آپ کے پاس آتا ہوں, اپنے 10 لاکھ روپے جمع کراتا ہوں, ڈپازٹ کرائے 10 لاکھ. اب آپ کیا کریں گے, کیا بینک 10 لاکھ روپیہ ڈپازٹ لے کے بیٹھا رہے گا؟ اگر وہ صرف اپنے پاس رکھے گا تو بینک کمائے گا کیسے, پروفٹ کہاں سے آئے گا, ارن کیسے کرے گا؟ بینک نے تو ارن کرنے کے لیے اس نے اپنا ادارہ انسٹیٹیوشن کھولا ہوا. بینک کیا کرے گا, اب ریگولیٹر, ایک بینک کے اوپر ایک ریگولیٹر اسٹیٹ بینک نے اسے کیپٹل ریشو ایک اسپیسیفائی کی ہوئی ہے کہ آپ 20% اس کیپٹل کا آپ اپنے ریزرو میں بینک میں والٹ میں رکھیں گے, 80% آپ آگے لینڈ کر سکتے ہیں. دس از واٹ اے منیمم ریکوائرمنٹ از, کہ میں نے 10 لاکھ روپے جمع کرایا تو بینک کیا کرے گا, اس میں سے 2 لاکھ روپے اپنے والٹ میں یا اپنے سیف میں رکھ لے گا, ریزرو رکھ لے گا. 8 لاکھ روپیہ
آگے کسی اور کسٹمر کو لون دے دے گا. Then it is supervisory review. Banks are required to be issued with a bank license by the regulator in order to carry on business as a bank. State Bank of Pakistan تمام پاکستان کے بینکس کو لائسنس دیتا ہے پاکستان میں بینکنگ آپریشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے. وداؤٹ اپروول یا وداؤٹ لائسنس آف دا اسٹیٹ بینک کوئی بینک پاکستان میں کام نہیں کر سکتا. And the regulator supervises licensed banks for compliance with the requirements and responds to breaches of requirements through obtaining undertakings. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بینک اسٹیٹ بینک کے ساتھ یا فیڈرل ریزرو بینک کے ساتھ اس نے لائسنس لے لیا. اب وہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس بینک کے اوپر، جس طرح میں نے لاسٹ سیشن میں بتایا تھا کہ دیٹ اسٹیٹ بینک از کیپنگ این آئی آن دا بینک، وہ اس کی کنٹینیوس مانیٹرنگ، ویلیویشن، پرفارمنس چیک کرتا رہے گا اسٹیٹ بینک. اور وہ اس بات کو بھی میک شور کرے گا کہ جو بینک ہے وہ تمام بینکنگ لاز کو اوبے کرے، اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائنس کو امپلیمنٹ کرے. اور اگر کہیں بریچ آف لا ہو یا کوئی بھی ایسی گڑبڑ ہو تو اسٹیٹ بینک میک شور کرتا ہے کہ اس بینک سے یہ انڈر ٹیکنگ لے کہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا، یا اگر غلطی کرے گا تو اس کو کوئی پینلٹی امپوز کریں گے، یا اس کا لائسنس بند کر دیں گے، یا اس بینک کو ہی بند کر دیا، انسالوینٹ کر دیں گے. اسی طرح اسٹیٹ بینک دے گیو ڈائریکشنز امپوزنگ پینلٹیز اور ریووکنگ دا بینک لائسنس. Then the third basic or general principle of supervisory or regulatory review is market discipline. Market discipline is very important. The regulator requires bank to publicly disclose financial and other information. ٹرانسپیرنسی کل کے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، لاسٹ سیشن میں. ٹرانسپیرنسی کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسپیرنسی یہ ہوتی ہے کہ بینک اپنے جس طرح سے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے مینڈیٹری کیا ہوا ہے تمام پاکستان میں جتنی کمپنیز ہیں انکلوڈنگ دا بینکنگ کمپنیز سب کے لیے، کہ وہ پورے سال بھر میں جو بھی پروفٹ کمائیں اپنی پروفٹ اینڈ لاس شیٹ پلس ان کا جو بیلنس شیٹ ہے، اس کے علاوہ فائنینشیلز جتنے ہیں، اس کے علاوہ ان کی مینجمنٹ رپورٹ ہے، ہر سال وہ پبلش کرے، ڈسکلوز کرے، سب کو بتائے. اس کا ہر سال ہر کمپنی کا آڈٹ بھی ہوتا ہے، بینکس کا بھی آڈٹ ہوتا ہے. ایک ایکسٹرنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم اس بینک کا آڈٹ کرتی ہے، پھر وہ اپنے اکاؤنٹس فائنلائز ہوتے ہیں، اکاؤنٹ فائنل ہو کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس پبلش کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی بینک کی پوزیشن جان سکے. آپ ایک بینک ہیں، آپ بینک ایکس وائی زیڈ ہیں، میں نے ایکس وائی زی بینک میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں کسٹمر ہوں. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے بینک کی کیا پوزیشن ہے؟ میں آپ کی پوزیشن ایسے ہی جان سکتا ہوں کہ میں آپ کی ارننگز دیکھوں کہ بینک کتنا ارن کر رہا ہے. مجھے بھی آپ سے ارن کرنا ہے. آپ بینک ارن کرے گا تو میں ارن کروں گا نا. اس کے لیے مجھے انفارمیشن اور کریکٹ اور مجھے انفارمیشن ریکوائرڈ. اب اگر مجھے کریکٹ انفارمیشن ہی نہیں ملے گی، مجھے غلط اکاؤنٹس دے دیے جائیں تو میں تو غلط انویسٹمنٹ کر لوں گا. تو اس کے لیے مارکیٹ ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے اٹ از مینڈیٹری فار آل دا بینکس کہ وہ اپنے اکاؤنٹس پبلش کریں، پبلکلی فائنینشیل انفارمیشن ڈسکلوز کریں. And depositors and other creditors are able to use this information to assess the level of risk and to make investment decisions. As a result of this, the bank is subject to market discipline, and the regulator can also use market pricing information as an indicator of the bank's financial health. As a result of this, the bank is subject to market discipline, and the regulator can use market pricing information as an indicator of financial health. Bank
جتنا زیادہ ارن کرے گا, جتنی اس کی پوزیشن سٹرونگ ہوگی مارکیٹ میں بھی, اسٹاک مارکیٹ کے اندر, تو اتنی کیا ہوگا, وہ کیا انڈیکیٹ کرے گا, بینک کی ہیلتھ, کہ بینک ہیلدی ہے, اسٹرانگ بینک. اگر فائنینشیل انفارمیشن ہی غلط مارکیٹ میں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ دھوکے میں رہیں گے. بینک ویک ہوگا لیکن لوگ سمجھ رہیں گے اسٹرانگ ہوگا, اور غلط لوگ انویسٹمنٹس کریں گے اور لوگوں کو بھی نقصان ہوگا, اور ایونچولی بینک بھی وہ انویسٹمنٹ پے بیک نہیں کر سکے گا. So now let's move on to the banking crisis section. بینکنگ کرائسس کو ہم نے, بینکنگ کرائسس کیا ہوتا ہے, ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس سیشن میں بات کی. بینکنگ کرائسس کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس کا کیا نقصان ہوتا ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اس سے ہم کیا لیسن لرن کر سکتے ہیں. 2007-8 کا بینکنگ کرائسس کیا تھا, گلوبلی کیا تھا, اس کا کیا اوور آل امپیکٹ پڑا گلوبل اکانومی پہ, پاکستان پہ کیا امپیکٹ پڑا, یہ ساری چیزیں ہم اب دیکھیں گے, لرن کریں گے. ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ واٹ از اے بینک, بینکنگ آپریشنز کیا ہوتے ہیں. ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی, ایک دفعہ پھر سے اوور ویو کر لیتے ہیں. بینکنگ آپریشنز کیا ہوتے ہیں, ٹیک منی ایز اے ڈپازٹر آن وچ دے پے انٹرسٹ. میں کسٹمر ہوں, آپ بینک ہیں, آپ میں سے ڈپازٹ لیتے ہیں اور مجھے انٹرسٹ دیتے ہیں. lend it to the borrower who uses it for investment or consumption. آپ آگے پھر ایک بورور کو ایک اور کسٹمر ہے جس کو آپ پیسے دے دیتے ہیں, وہ آپ سے بورو کر لیتا ہے, یا وہ کنزیوم کرتا ہے, یا وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کی, یا تو کنزیوم کرے گا, گاڑی خرید لے گا اور آپ کو پھر انسٹالمنٹس میں پیسے واپس کرے گا, یا وہ کہیں کسی بزنس میں انویسٹ کر دے گا. borrow money from other banks, interbank market. بینکس ایک تو کسٹمر سے ڈیل کر رہے ہیں, ایک بینکس آپس میں بھی, ایک بینک عسکری بینک الائڈ بینک سے, الائڈ بینک مسلم کمرشل بینک سے, سارے بینکس آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے پیسے بورو بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو پیسے لینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. میک پروفٹ آن دا ڈفرنس بٹوین انٹرسٹ پیڈ اینڈ ریسیوڈ. ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ پروفٹ کیسے کماتے ہیں, انٹرسٹ ریسیوڈ اور انٹرسٹ پیڈ. ویری سمپل پرنسپل. دو کسٹمرز ہیں, ایک کسٹمر سے پیسے لیے, ایک کسٹمر کو پیسے دیے, جس کو دیے اس سے انٹرسٹ لیا اور جس سے پیسے لیے تھے اس کو انٹرسٹ دیا. تو اب جس کو پیسے دیے ہیں اس سے انٹرسٹ زیادہ ریشو سے چارج کرنا ہے, اور جس سے نئے پیسے دیے ہیں اس کو کم انٹرسٹ سے پے کرنا ہے, تو بیچ کا جو ڈفرنس ہے وہ بینک کا پروفٹ ہے. ناؤ پوٹینشیل پرابلمز ان دا بینک. بینک میں کون سے ایسے پرابلمز ہیں جو کہ ارائز ہو سکتے ہیں. موسٹ آف دا بینک لائبلٹیز ہیو شارٹر میچورٹی پیریڈ دین ایسٹس. شارٹر میچورٹی پیریڈ دین ایسٹس, اس کا کیا مطلب, اس کا مطلب یہ ہے, this can be a potential cause of a bank failure in case all depositors take out the money at once. میں کسٹمر, آپ بینک, میں نے آپ کو پیسے دیے, ڈپازٹ کرایا 10 لاکھ, آپ نے 8 لاکھ روپیہ ایک اور کسٹمر کو دے دیا. اب کیا ہوا, میں نے آپ کے پاس جمع کرایا, 1 مہینے کے بعد میں آپ سے پیسے لینے آ گیا, مجھے 10 لاکھ روپے واپس چاہیے. میں نے چیک لکھ کے دیا, آپ نے اس چیک کو کیش کرنا ہے, آپ نے مجھے میرے 10 لاکھ واپس کرنے. میں کبھی بھی آپ سے 10 لاکھ روپے واپس لے سکتا ہوں, اور انٹرسٹ بھی آپ نے مجھے پے کرنا ہے میرے 10 لاکھ پہ اتنے ہی دن کا, پر ڈے کے حساب سے, جتنے دن کے پیسے, جتنے دن پیسے میں نے آپ کے پاس رکھے. 1 مہینہ رکھے, 30 ڈیز کا آپ نے انٹرسٹ دینے, اور مجھے 10 لاکھ میرے واپس کرنے. ناؤ آپ نے 8 لاکھ روپیہ کسی اور کسٹمر کو دیا ہوا ہے, 2 لاکھ روپیہ آپ کے پاس بینک میں پڑا ہے صرف. آپ کیا کریں گے, کیونکہ بینک کے کسٹمرز ہنڈریڈز میں ہوتے ہیں یا تھاؤزنڈز میں کسٹمرز ہوتے ہیں, تو ہر کسٹمر نے اگر 10-10 لاکھ دیا ہوا ہے تو 2-2 لاکھ روپیہ آپ نے ہر کسٹمر کا بینک میں سیو کیا ہوا ہے.
تو آپ ایزیلی اس میں سے میرے 10 لاکھ مجھے واپس کر سکتے ہیں اینی ٹائم. 10 کسٹمر آ جائیں، 20 آ جائیں، 100 کسٹمرز کے بھی آپ 10 لاکھ واپس کر دیں گے. لیکن اگر 1000 کسٹمر ایٹ وانس آپ کے پاس آ جائے کہ مجھے اگلے مہینے آ جائے کہ جی مجھے میرے 10 لاکھ واپس چاہیے، اب آپ نے جس کسٹمر کو آگے پیسے دیے ہوئے ہیں، لون دیا ہوا ہے، اس نے تو آپ کو پے کرنے 1 سال میں. 1 سال میں اس نے 8 لاکھ روپے اس نے 1 سال میں واپس کرنا ہے. تو وہ میچورٹی پیریڈ 1 سال ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، میچورٹی پیریڈ 1 مہینہ ہے، 30 ڈیز ہے. تو کیا ہوگا، اکٹھے 1000 کسٹمر آپ کے پاس آ جائیں، پیسے واپس کریں، تو بینک کا تو فیلئر ہو گیا، بینک تو بند ہو جائے گا، بینک تو پیسے دے ہی نہیں سکے گا. بینک کہاں سے پیسے دے گا؟ 1 سال کے بعد جب وہ میرا کسٹمر لون آپ کو واپس کرے گا تو ہی آپ مجھے پیسے دے سکتے ہیں. جب تک وہ واپس نہیں کرتا تو آپ پیسے نہیں دے سکتے. کریڈٹ رسک: possibility that borrowers will be unable to repay their loans. More risk in prosperity period as lending terms tend to be relaxed. کریڈٹ رسک ہے بہت بڑا آپ کے لیے. آپ نے لون دیا ہے کسٹمر کو اور وہ لون واپس نہیں کر سکتا. 2003 4 5 6 پاکستان میں یہ ایسا ایرا تھا، پیریڈ تھا جب اٹ واز اے ڈکٹیٹرشپ. پولیٹیکل گورنمنٹ واز ناٹ افیکٹو. In fact, it was a dictator government, and though with the coalition of political parties, but the economy was economy was growing. It was strong at that time in Pakistan. تب کیا ہوا، پراسپیرٹی تھی، خوشحالی زیادہ تھی، اور بینکس نے لونز بہت زیادہ اس پیریڈ میں دینے شروع کیے، اور بہت کم انٹرسٹ ریٹ پہ. اور اچانک یہ ہوا کہ بینکس نے جب بہت کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر لون بہت زیادہ دینے شروع کر دیے، تو اس سے پہلے 2001-2 تک روڈ پہ گاڑیاں بہت کم آپ کو نظر آتی تھی، یا نئی گاڑی کوئی خریدا کرتا تھا. ایک دم جب بینکس نے گاڑیاں دینی شروع کر دیں، لون کے اوپر گاڑیاں ملنی شروع ہو گئیں، اور اتنے کم انٹرسٹ ریٹ پہ ہر کسی نے، جس کے پاس ایک تھی اس نے 2 لے لیں، 3 لے لیں، جس کے پاس نہیں تھی اس نے 1 لے لی، 2 لے لی. گاڑیاں پروڈکشن، اس کا ایک افیکٹ تو یہ بھی ہوا، گاڑیوں کی پروڈکشن پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی. اور اٹ واز اے پازیٹیو سائن. لیکن واٹ ہیپنڈ ایونچولی، لوگوں نے اتنے زیادہ لونز لے لیے، بینکس نے اتنے زیادہ لونز دے دیے کہ مینی آف دیم were unable to pay back their loans. اب آپ بینک نے ایک شخص کو گاڑی خرید کے دے دی، 10 لاکھ کی گاڑی دے دی. اب وہ 3 سال کا اس کا کانٹریکٹ تھا، لون واپس کرنا تھا اس نے. آفٹر 1 ایئر یا آفٹر 2 ایئرس اس نے کہا کہ جی میں فردر لون پے نہیں کر سکتا. ناؤ واٹ؟ بینک کا اسٹینڈرڈ پروسیجر یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ سے کنفسکیٹ کر کے لے لے گی، لیکن بائی دا ٹائم وہ گاڑی آپ سے لیتے ہیں 2 سال میں وہ گاڑی چل کے the car is in a bad condition now. اب گاڑی آپ آکشن بھی کریں گے، 10 لاکھ کی گاڑی 2 لاکھ 3 لاکھ سے زیادہ کی نہیں بکے گی. آپ نے 3 لاکھ روپے ریکور کیا ہوا ہے، اس سے لون اماؤنٹ بھی ریکور کر لی ہوئی ہے 2 سال میں، باقی کے 3 یا 4 لاکھ کرے، باقی کے 3 لاکھ تو ابھی بھی پینڈنگ ہے. آپ گاڑی بیچ کے بھی آپ جو ہے 3 لاکھ کا تو لاس ہے بینک کو. تو اس طرح سے کریڈٹ رسک کی وجہ سے بینکس کو بہت میجر ہیوج لاس ہوا. اسی طرح لوگوں نے گھر خریدے، اسی طرح لوگوں نے اور پراپرٹی، یوٹیلیٹیز، آپ کیا کہتے ہیں، الیکٹرانکس اور بہت کچھ. یہ بیسکلی اٹ واز ون ریزن آف دا بینکنگ کرائسس. گلوبلی بھی ایسا ہوا، پاکستان میں بھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے بہت زیادہ کریڈٹ پہ چیزیں لینا شروع کی، دے ور انیبل ٹو پے بیک، اور اس کی وجہ سے بینکس جو تھے دے اسٹارٹیڈ گیٹنگ فیلڈ، اور پھر فیلئر ایک شروع ہوا. اٹ واز اے چین ریئیکشن، اور بینکس بند ہونے شروع ہو گئے، اور اٹ وینٹ آن اینڈ آن. سو اٹ از
a potential, a big problem for the bank. کریڈٹ رسک بہت بڑا کریڈٹ رسک ہے کہ اگر آپ نے کسٹمر کو دے دیا, آپ نے اس کو 10 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے کی گاڑی دے دی, اب وہ اگر نہیں پے کر سکتا تو اب کیا کرے گا بینک ایٹ دا موسٹ یہی کر سکتا ہے کہ اسے گاڑی کنفسکیٹ کر کے واپس لے لیں, پھر اس کو آکشن کرے گا, لیکن پھر بھی بینک کو تو لاس ہی لاس. فردر انٹرسٹ ریٹ رسک, موسٹ deposits are at floating rate, loans are at fixed rate. If floating rate is more than fixed rate, bank loses. اس کا مطلب یہ ہے انٹرسٹ ریٹ رسک کہ میں نے بینک میں ڈپازٹ کرائے پیسے, کس ریٹ پہ کرائے, ایک انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے کائبور اسے کہتے ہیں, یا لائبور لنڈن اس میں کہتے ہیں, کائبور کراچی انڈیکس ہے. انٹرسٹ ریٹ ایک ڈیفائنڈ ہوتا ہے اور اٹ از فلوٹنگ ہوتا ہے. اکانومی اچھی طرف چلنا شروع ہو جائے, پراسپیرٹی کی طرف, تو آپ کے انٹرسٹ ریٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اکانومی ایڈورس کنڈیشن میں تو بڑھ جاتے ہیں, یا ان کیس ایسا بھی ہوتا ہے اکانومی اچھی ہو رہی تو انٹرسٹ ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں, اور اکانومی گر رہی ہے تو انٹرسٹ ریٹس کم ہو رہے ہیں. اٹ کین بی اینی آف دا کمبینیشن. اب میں نے تو ڈپازٹ آپ کے پاس کرایا فلوٹنگ ریٹ پہ, میں نے آپ کو دیا پیسے 10 لاکھ روپے بینک کو دیے, اور بینک نے مجھے کہا کہ جو ڈیلی کا انٹرسٹ ریٹ ہوگا اس کے اوپر میں آپ کو انٹرسٹ پے کروں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب بینک نے ایک اور کسٹمر کو 10 لاکھ روپے یا 8 لاکھ روپے دیا, 8 لاکھ روپے لون دیے, لیکن وہ لون ہے فکسڈ انٹرسٹ ریٹ پہ. وہ لون ہے کہ جی 10% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر اس کسٹمر نے بینک کو پیسے واپس کرنے 1 سال. ناؤ واٹ, اگر تو فلوٹنگ انٹرسٹ ریٹ اتنا ہی رہتا ہے یا کم زیادہ کم فلیکچویشن ہوتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر ایسا ہو کہ فلوٹنگ انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے, انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے اور وہ جو فکس تھا وہ کم ہو جائے, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بینک کو نقصان ہوگا. بینک کی ارننگ کم ہے, ایکسپینس زیادہ ہو گیا. ایک طرف جس کسٹمر نے ڈپازٹ کرایا وہ انٹرسٹ جو ہے وہ ایکسپینس ہے بینک کے لیے, اور جس کسٹمر نے لون لیا وہ انٹرسٹ جو ہے بینک کا ارننگ ہے. ارننگ کم ہوگی, ایکسپینس زیادہ ہو گیا, تو کیا ہوگا؟ تو بینک پھر لاس میں چلا گیا. So these are potential problems for a bank. Criticality of banking system. As bank provide credit and operate payments, failure can have a more damaging effect on the economy than the collapse of other businesses. Banking system کا ایک اگر ہم critically banking system کو دیکھیں تو banking system کے failure of the banking system کا it creates a larger impact on the economy as compared to other companies. کوئی آپ کمپنی لے لیں, وہ ایس سی سی پی میں ایک مہینے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں ایک مہینے میں more than about 300 to 400 companies are started, they get registered with SCCP, or more than about 700 companies are closed every month. ہر مہینے 400-500 کمپنیز سٹارٹ ہوتی ہیں اور 600-700 بند ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا امپیکٹ اکانومی پہ کتنا بڑا امپیکٹ آتا ہے؟ دو اکانومی پہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ آتا ہے, لیکن بہت بڑا امپیکٹ نہیں آتا. لیکن بینکنگ سسٹم کے ایک بینک بند ہونے کا مطلب ہے کہ اکانومی میں دل بی a huge dent in the economy. Hence need for more regulation by government. اس وجہ سے بینکنگ سسٹم جو ہے it is more regulated. Government keeps a vigilant more stress on the banking system, on the banking industry. Hence
اکانومی میں ایک بہت بڑا فلا کریٹ ہو جاتا ہے بیکاز آف دا بینکنگ سسٹم بٹ ناٹ ڈیو ٹو ادر کمپنیز. Match a proportion of risky assets, that is loan, with capital in form of equity or retained earnings. Capital of internationally active banks should amount to at least 8% of the risky assets. Basel Accord یہ کہتا ہے کہ capital of internationally active banks should amount to at least 8% of the value of risky assets. Bank, in order to ریسکی ایسٹس کیا ہیں؟ لون. بینک نے لون دیے. بینک کے پاس جتنا لون دیا ہوا ہے اس کا کم از کم 8% آف دا اماؤنٹ جو ہے وہ بینک کے پاس ایز اے ریزرو کیپٹل ہونا چاہیے. ادروائز بیسل اکارڈ کیا ہے؟ بیسل اکارڈ اٹ از اے بینکنگ لا پرنسپل ہے، ایک اکارڈ ہے جس میں کہ بینکنگ گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں. ہم فردر سیشنز میں دیکھیں گے. بیسل اکارڈ 1 تھا، پھر 2 آیا، اس وقت کرنٹلی 3 ہے چل رہا بینکنگ انڈسٹری میں. بیسل اکارڈ یہ کہتا ہے کہ آپ کے جو رسکی ایسٹس ہیں، آپ نے جو لون دیے ہوئے ہیں بینک نے، وہ اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے دیٹ اس کا 8% کم از کم بینک کے پاس ریزرو میں ہونا چاہیے ان آرڈر ٹو کنٹینیو اٹس بینکنگ آپریشنز، ان آرڈر ٹو اوائڈ فیلئرز. Now, investment banks. Investment banks کون سے ہوتے ہیں؟ They help firms raise money in capital markets, equity and bond market. Investment banks. Investment banks کون سے ہوتے ہیں؟ Help firm raise money in the capital market, equity and bond market. Advise firms whether to finance themselves with debt or equity. Underwrite such issues by agreeing often with the other banks in syndicate to buy and unsold securities. Companies جب شیئرز ایشو کرتی ہیں تو انویسٹمنٹ بینکس جو ہوتے ہیں وہ دے فیسیلیٹیٹ دیم، دے انڈر رائٹ دا ایشوز. انیشیل پبلک آفرنگس جو ہوتی ہیں کمپنیز کی، وہ کیا انویسٹمنٹ بینکس ہوتے ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. پلس انویسٹمنٹ بینکس کیا کرتے ہیں؟ دے ہیلپ فرمز ریز کیپٹل. کیپٹل کیسے ریز کرتے ہیں؟ اکویٹی یا بانڈ مارکیٹ سے. دے ٹریڈ اکویٹی اینڈ بانڈز. کنزیومر بینک کے پاس آپ جاتے ہیں، پیسے جمع کراتے ہیں اور وہ کنزیومر بینک ایک کسٹمر سے لے کے دوسرے کو دیتے. انویسٹمنٹ بینک کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈپازٹ کراتے ہیں ان آرڈر ٹو ارن منی. انویسٹمنٹ بینک آپ سے پیسے لے کے آگے انویسٹمنٹس کرتا. ایڈوائز فرمز ویدر ٹو فائنانس دمسیلز ود ڈیٹ اور اکویٹی. اس کے علاوہ ایز کنسلٹنسی کا رول ہوتا ہے انویسٹمنٹ بینک کا. اور ان ساری چیزوں کے لیے انویسٹمنٹ بینک کیا کرتا ہے؟ آپ سے ان ساری سروسز کے لیے ایک کمیشن یا ایک فی چارج کرتا ہے. کنزیومر بینک آپ سے کیا کرتا ہے؟ کنزیومر بینک آپ سے انٹرسٹ چارج کرتا ہے آپ کو لون دینے پہ، اور جس نے ڈپازٹ کیا اس کو انٹرسٹ دیتا ہے اور اس کا ڈفرنس اس کا پروفٹ ہوتا ہے. انویسٹمنٹ بینک کیا کرتا ہے؟ انویسٹمنٹ بینک وہ بھی اس کا پروفٹ ہوتا ہے، پلس وہ کیا کرتا ہے؟ ان ساری ایڈوائس کے لیے، انڈر رائٹنگس کے لیے، آئی پی اوز کے لیے، وہ سب چیزوں کے لیے ایک فی بھی چارج کرتا ہے. ایڈوائز آن مرجرز اینڈ ایکوزیشنز، اور کمپنیز کے انالیسس بھی کرتا ہے، بینکس کے انالیسس کرتا ہے، ان کو ایڈوائز کرتا ہے کہ یا تو کہ 2 کمپنیز آپس میں مرج کر جائیں یا ایک کمپنی دوسرے کو ایکوائر کر لے. اس طرح کے سارے انالیسس بھی انویسٹمنٹ بینکس کرتے ہیں. گلاس-سٹیگل ایکٹ پریونٹڈ کمرشل بینکس فرام گیونگ انویسٹمنٹ بینک سروسز. گلاس-سٹیگل ایکٹ ہے 1979 کا، جو کہ امریکہ میں یو ایس اے، کیونکہ ہم یو ایس اے ماڈل اس وقت دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ ایک ان آپریشن ہے، امپلیمنٹ ہوا تھا، جس میں جو کہتا ہے کہ کمرشل بینک از اے سیپریٹ اینٹی فرام انویسٹمنٹ بینکس. کمرشل بینک کو صرف کمرشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا چاہیے، انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے انویسٹمنٹ بینکس ہیں.
انویسٹمنٹ بینک اپنا کام کرے, کمرشل بینک اپنا کام کرے. Now institutional investors, at most basic, they are simply vast pools of money. Institutional investors are pension funds, mutual funds, insurance companies. Institutional investors کیا ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, وہاں پہ آپ کو سیلری ملتی ہے, سیلری کے ساتھ پینشن بھی ملتی ہے. اب پینشن کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کی ایگزامپل کے بجائے آپ کسی پرائیویٹ کمپنی کی ایگزامپل بھی لیں. پرائیویٹ کمپنیز بھی اچھی کمپنیز پینشن دیتی ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیلری میں سے ایک سرٹن اماؤنٹ ڈیڈکٹ کی جاتی ہے, اور وہ اس اماؤنٹ کا ایکویلنٹ اتنی ہی اماؤنٹ آپ کا امپلائر دیتا ہے, اور اس کو ایک فنڈ میں ڈال دیا جاتا ہے, ڈپازٹ کر دیا جاتا ہے. اور پھر جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو آپ کو یا تو اس میں آپ کو ایک فنڈ دے دیا جاتا ہے, یا پھر آپ کو ریگولر منتھلی اس میں پیمنٹس کی جاتی ہیں. ناؤ پینشن فنڈ کے لیے اگر ریگولر منتھلی انکمز دے ایک ادارہ, ایک آرگنائزیشن, اور وہ پینشن کب تک ہوتی ہے؟ فار لائف ہوتی ہے. جب تک وہ شخص یا وہ انسان زندہ ہے اس کو وہ پینشن ملتی رہے گی. اب پتہ نہیں وہ شخص کتنے سال زندہ رہے, 60 ایئرس کی اس پہ ایج پہ وہ اس کمپنی سے ریٹائر ہوا, 60 ایئرس کے بعد 20 ایئرز اور زندہ رہتا ہے, یا 15 ایئرز یا 10 ایئرز زندہ رہتا ہے. اب اس کمپنی نے وہ پینشن تو دینی ہی دینی ہے, ایک سرٹن اماؤنٹ تو دینی ہی دینی ہے. تو پھر کمپنیز یہ کرتی ہیں, ایک فنڈ کریٹ کر دیتے ہیں جس میں ایک پورشن آپ دیتے ہیں اور ایکویلنٹ پورشن کمپنی دیتی ہے ہر امپلائی کے لیے. وہ اس فنڈ میں ڈال دی جاتا ہے, اور وہ فنڈ پوری کا آرگنائزیشن کا ایک فنڈ ہوتا ہے. اور پھر اس فنڈ کے پیسے کو کہیں انویسٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ فنڈ گرو کرے, اور کنٹینیوسلی اس سے انویسٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ گرو کرتا رہے. ان کے پاس انف فنڈز ہوں کہ وہ اپنے امپلائیز کو فار دیئر لائف وہ پیسے دیتے جائیں. اسی طرح ایک بینیولنٹ فنڈ ہوتا ہے. میوچل فنڈز بھی اسی طرح ہوتے ہیں. انشورنس کمپنیز ہیں. انشورنس کمپنیز کیا کرتی ہیں؟ انشورنس کمپنیز یہ کرتی ہیں کہ آپ کو انشورنس آپ کروا لیتے ہیں, آپ نے اپنی لائف انشورنس کرا لی. اب جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ دیتے رہیں گے انشورنس کمپنی کو پیسے. میں نے آج اپنی لائف انشورنس کرائی, ایک پلان بن جاتا ہے جس میں آپ کو وہ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کی اتنی آپ نے ہر مہینے انسٹالمنٹ دینی, اور وہ آپ سے پیسے لے کے ایک فنڈ میں ڈالتے جاتے ہیں, انشورنس فنڈ میں ڈالتے جاتے ہیں, اور اس انشورنس فنڈ کو پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ انویسٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز میں, ڈفرینٹ پورٹ فولیوز میں, اسٹاکس میں اسے انویسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ گرو کرے. اور پھر آپ کی انشورنس, اگر میں نے 10 لاکھ کی انشورنس کرائی ہے, میں نے 20 لاکھ کی انشورنس کرائی ہے, تو آپ کو پہلے ایک سرٹن اماؤنٹ وہ بتا دیتے ہیں کہ جی 1 کروڑ روپے کی 10 ملین کی انشورنس ہے. 10 million rupees on my death will be given to my family. یا میں اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے انشورنس بائی کر لیتا ہوں, اس کی ایجوکیشن کو انشور کر لیتا ہوں. وہ کیسے ہوگی؟ وہ بھی ایسے ہوگی, میں جب میرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس کی انشورنس کرا لیتا ہوں اس کی پڑھائی کی, اور وہ میں جب تک وہ یونیورسٹی میں نہیں جاتا تب تک میں وہ پیسے پے کرتا جاتا ہوں. اور ایٹ اے سرٹن ایج جب اس نے یونیورسٹی جانا ہے تو مجھے ایک لمپ سم اماؤنٹ ایک مل جاتی ہے. میں نے اس کی 10 لاکھ کی انشورنس کرائی تھی یا 20 لاکھ کی کرائی تھی. سو دیز آر آل کالڈ انسٹیٹیوشنل انویسٹرز. ڈومینیٹ دا سیکورٹی اسٹاک بانڈ مارکیٹ. اس طرح کی ساری انویسٹمنٹ زیادہ اسٹاک مارکیٹ میں ہوتی ہیں. Control a huge chunk of most rich countries' retirement savings and other wealth.
huge chunk. یہ funds they become so huge and so large کہ آپ کے کنٹری کے جو میجر آپ کی جو کنٹری کا کرنسی ڈپازٹ ہے وہ انہی فنڈز میں ہوتا ہے. These have been growing at the expense of banking system, اور یہ بینکنگ سسٹم کے تھرو چلتا ہے. As biggest owners of stocks and bonds, they have growing influence in corporate finance and hence corporate governance. کیونکہ فنڈز اتنے بڑے بڑے فنڈز ہو جاتے ہیں تو they have more influence then. Now pension fund, جس طرح میں نے بھی پہلے بھی اسے ایکسپلین کیا, ڈیزائنڈ فار امپلائیز آف کمپنیز اور گورنمنٹس کے لیے ہوتا ہے. کامن فارم ٹرسٹ overseen by trustees for benefit plan members. کیا ہوتا ہے, فار بینیفٹ آف دا امپلائیز ہوتا ہے, اور ایک ٹرسٹ بنا دیا جاتا ہے. اس کے اوپر انکم ٹیکس بھی نہیں چارج کیا جاتا. In traditional pension plan, the employer guarantees a fixed pension in old age. جو نارملی پینشن پلانز ہوتے ہیں اس میں اسی طرح ہوتا ہے کہ امپلائر جو ہے وہ آپ کو گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کو ان یور اولڈ ایج آفٹر یور ریٹائرمنٹ آپ کو ایک فکسڈ پیمنٹ ملتی جائے گی. The company and employee both pay monthly contributions into pension fund where the money is invested, as already explained, discussed. کہ ایک فنڈ کے اندر کمپنی بھی امپلائی بھی دونوں ایک اماؤنٹ فکس اماؤنٹ اس میں پٹ ان کرتے جاتے ہیں ایک فنڈ میں. Trustees is responsible to make sure that the fund's asset cover its liabilities. Usually actuaries hired to carry out this. 401k plans allow for choosing from a menu of mutual funds, blurring the distinction between mutual and. In traditional pension plan, the employer guarantees a fixed pension in old age. The company and employer both pay monthly contributions into pension fund where the money is invested. As already explained, میں نے بھی last slide کے اوپر بھی اسے explain کیا. Traditional usually جو pension plans یا pension funds ہوتے ہیں وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ employee اور امپلائر دونوں ایک فکسڈ اماؤنٹ ایک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ایک کرتے جاتے ہیں اور وہ ایک پینشن فنڈ ایکومولیٹ ہوتا جاتا ہے اور اس پینشن فنڈ کو انویسٹ کیا جاتا ہے اسٹاکس میں اور ڈفرینٹ جگہ پہ تاکہ وہ گرو کرے. ٹرسٹی از ریسپانسبل ٹو میک شیور دیٹ دا فنڈز ایسٹس کور اٹس لائبلٹیز. ٹرسٹی کون ہوتا ہے؟ ہم پینشن فنڈ کو جو مینج کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹرسٹیز ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ پینشن فنڈ جو ہے وہ جو ان کے ایسٹس ہیں, ایسٹس تو وہ ہیں کہ جو آپ نے امپلائر اور امپلائی نے ڈپازٹ کرایا وہ ایسٹ ہے, لیکن لائبلٹی کیا ہے؟ لائبلٹی یہ ہے کہ آپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب تک وہ امپلائی زندہ ہے اس کو پینشن دینی ہے, تو وہ اتنے پیسے اتنے پیسے جو ہیں ایکومولیٹ ہو اس پینشن اکاؤنٹ میں کہ ایزیلی امپلائر جو ہے وہ امپلائی کو پینشن فار ہز لائف ٹائم دے سکے. ہیج فنڈز try explicitly to make money whether markets are going up or down. ہیج فنڈز کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح ہم نے ایک پینشن فنڈ کی بات کی اسی طرح ہیج فنڈز ہوتے ہیں. ہیج فنڈز میں بیسکلی دیر آر سرٹن ٹولز جو کہ یوز ہوتے ہیں, اور بے شک مارکیٹ ریسیشن میں ہو, مارکیٹ نیچے جا رہی ہو یا مارکیٹ فلرش کر رہی ہو, دونوں سچویشنز میں کیا ہوتا ہے کہ دیر آر ٹولز جن کو یوز کیا جاتا ہے اور ٹو میک پروفٹ. اگر مارکیٹ ڈاؤن ہو, اکانومی ریسیشن میں ہو, تو بھی ہیج فنڈز جو ہوتے ہیں دے آر میکنگ منی, دے آر میکنگ پروفٹ. ہاؤ؟ دیر آر سرٹن ٹولز فار دیٹ, جس میں فیوچرز ہم بائنگ کرتے ہیں, سواپس کرتے ہیں, اور اس میں ڈفرینٹ قسم کے ٹولز ہیں اسٹاک مارکیٹس میں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں ہیج فنڈز کو کنٹرول مینج کرنے کے لیے. موسٹلی پرائیویٹ پارٹنرشپس انسٹیڈ آف پبلک کمپنیز, پرائیویٹ کمپنیز زیادہ کرتی ہیں, دے ٹیک آل دیٹ رسک. موسٹ ریگولیٹرز الاؤ اونلی رچ ٹو انویسٹ ان دیم.
اس کے لیے ریگولیٹرز کون, SCCP, اسٹاک ایکسچینج یا اسٹیٹ بینک, دے اونلی الاؤ رچ انویسٹرز جن کے پاس اتنا بیک اپ ہو کہ ان کیس اگر جسٹ ان کیس اس میں لاس بھی ہو جائے, اکانومی آلریڈی ریسیشن میں اور اس میں اگر لاس ہو جائے تو دے ہیو دیٹ کیپیسٹی ٹو بیئر دیٹ لاس, دا شاک آف دیٹ لاس. ایسا نہ ہو کہ اس لاس ہونے کی وجہ سے وہ بزنس ہی یا وہ انویسٹمنٹ بینک ہی یا جو ہیج فنڈنگ کر رہا ہو وہ بند کرنا پڑ جائے, کہ وہ اس کو فیلئر نہ ہو. Over the years, shifted from being largely private funds for rich families to being larger institutions whose investors are pension funds, hospitals, endowment and foundations. پہلے تو شروع میں تو یہی ہوتا تھا کہ لارج فیملیز یا لارج پرائیویٹ اینٹیز ہی ہیج فنڈنگ میں انویسٹ کرتی تھی, ہیج فنڈس میں. لیکن ریسنٹلی ان دا پاسٹ ایئرز کیا ہے کہ اب پینشن فنڈز بھی, انڈاؤمنٹ فنڈز, ہاسپٹل کے فنڈز, فاؤنڈیشنز کے فنڈز, ٹرسٹیز, بورڈ آف ٹرسٹ, یہ سارے بھی ہیج فنڈنگ کی طرف موو ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ہیج فنڈز میں انویسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. انشورنس کمپنیز, اٹ از اے ٹائپ آف, ابھی ہم نے ایکسپلین کیا, ابھی ہم نے ڈسکس کیا لاسٹ سلائڈس میں, اٹ از اے ٹائپ آف انسٹیٹیوشنل انویسٹر. اولڈسٹ ٹائپ آف انسٹیٹیوشنل انویسٹر, فرام پروٹیکشن ٹو سیونگس پلس پروٹیکشن. پہلے کیا تھا, شروع میں جب انشورنس کمپنی سٹارٹ ہوئی تھیں تو وہ کیا کرتی تھیں کہ ان کیس آف ایکسیڈنٹ تو ہم آپ کو دیں گے یا ایسے ہوگا. پھر پروٹیکشن پلانز بھی انہوں نے مارکیٹ میں آ گئے, انوویشن ہوئی پروٹیکشن پلانز میں کہ اگر ان کیس آف, ناٹ اونلی ان کیس آف لاس یا ان کیس آف ڈیتھ جو ہے آپ کو پیسے دیے جائیں گے, اگر آپ کی پھر پروٹیکشن پلانز اب وہ بھی آ گئے کہ یو لوز یور جاب, تو آپ کو جتنے مہینے یو ڈو ناٹ ہیو یور جاب, آپ کو سیلری اتنے مہینے کی انشورنس کمپنی دے گی, یا ادر دین سیلری آپ کو ایک ریگولر پیمنٹ, منتھلی پیمنٹ بھی انشورنس کمپنیز دیتی ہیں. Law of large numbers risk can be managed by pooling individual exposures in large portfolios. جتنا بڑا پورٹ فولیو ہوگا انویسٹمنٹس کا, پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے؟ ویری سمپل. پورٹ فولیو اگر ہم ایسے سمجھ لیں, ایک بیگ ہے, بیگ کے اندر ہم نے ایک انویسٹمنٹ ڈالی, دوسری انویسٹمنٹ ڈالی, تیسری ڈالی, ہمارے پاس 10 لاکھ ہیں. 10 لاکھ کو ہم نے 15 انویسٹمنٹ 15 جگہ پہ اس کو ڈفرنٹ پیسز کر کے انویسٹ کر دیا, اور وہ سارے پیسز اٹھا کے ہم ایک بیگ میں ڈال لیں تو وہ ایک پورٹ فولیو بن جائے گا انویسٹمنٹس کا. جتنا بڑا پورٹ فولیو ہوگا اتنی زیادہ انویسٹمنٹس ہوگی, اتنی ڈائیورسیفیکیشن زیادہ ہوگی. ڈائیورسیفیکیشن کا مطلب ہے اتنی زیادہ ہم نے کمپنیز میں اتنی زیادہ جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی ہوگی, اتنا رسک کم ہو جائے گا. رسک اس طرح کم ہو جائے گا کہ اگر وہ انویسٹمنٹ کہیں رسکیئر بھی ہیں, اگر کہیں آپ کی انویسٹمنٹ کو ایک فیلئر ہو جاتی, 2 ہو جاتی, 4 ہو جاتی ہیں, لیکن اگر آپ نے 50 انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, 50 میں سے 4 فیلئر بھی ہو جائے تو بھی آپ کے پورٹ فولیو کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ نے وہی 10 لاکھ 50 انویسٹمنٹ کی بجائے 10 انویسٹمنٹس میں آپ نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں, وہی 10 لاکھ آپ نے خرچے ہوئے ہیں 10 انویسٹمنٹس میں, اور 4 بیچ میں سے ڈیفالٹ کر جائیں تو آپ کو تو 40% تو آپ کی انویسٹمنٹ فیلئر ہو گئی, ڈوب گئی. Law works if catch is not correlated. Losses in any one year may differ hugely from the long run trend. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک سال میں اگر لاس ہو بھی جائے تو آپ کا انشورنس میں یہ ہوتا ہے, انشورنس کمپنیز کا, کیونکہ ڈائیورسیفیکیشن پورٹ فولیوز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, ایک سال میں اگر کوئی لاس بھی ہو جائے تو اوور دا ایئرز وہ لاس کور ہو جاتا ہے, لاس وہ کمپنیز کور کر لیتی ہیں. کیونکہ انشورنس کمپنی کو ایک سال کی ہے, کچھ مہینوں کی تو بات, یہ انویسٹمنٹ فنڈز کچھ مہینوں ایک سال کے لیے ہوتے نہیں ہیں, آن گوئنگ فنڈز ہیں, 50 سال 100 سال, they are just moving on and on and on. سینٹرل بینک ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی ڈسکس کیا تھا, بات کیا تھا سینٹرل بینک ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے, ریگولیٹر کی, سپروائزر کی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم یو ایس کی ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں, یو ایس میں سینٹرل بینک ہے فیڈرل ریزرو بینک جو ہے.
primary purpose is to address banking panics. बैंकिंग क्राइसिस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक की जरूरत पड़ती है जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करे, सुपरवाइज करे, कोऑर्डिनेट करे. To strike a balance between private interest of banks and the centralized responsibility of the government. Strike a balance between private interest of the banks. Banks क्या है? Private entity है. Centralized responsibility of the government. एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ प्राइवेट बैंक्स हैं. बैंक्स के अपने इंटरेस्ट हैं, गवर्नमेंट के अपने इंटरेस्ट हैं. इन दोनों को एंटिटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए सेंट्रल बैंक चाहिए जो इनको रेगुलेट भी करे, इनके साथ कोऑर्डिनेट करे और गवर्नमेंट को भी फीडबैक दे, गवर्नमेंट को भी कोऑर्डिनेट करे. To supervise and regulate banking institutions to protect the credit rights of consumers. नुकसान क्या है? अगर हम बैंक्स को रेगुलेट नहीं करते तो हम इवेंचुअली आपका पैनिक कैसे आएगा? पैनिक ऐसे आएगा कि आप कंज्यूमर के राइट्स का ख्याल नहीं रख रहे, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो ही वो दिल क्रिएट पैनिक फॉर द बैंक्स एज वेल. सो एक तो सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी रोल है, दूसरा इसका सेंट्रल बैंक का सबसे मेजर एक जो रोल है वो प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स है. टू मैनेज द नेशंस मनी, सेंट्रल बैंक इज द प्लेस जो कि क्या है, तमाम बैंक्स को कोऑर्डिनेट करता है. बैंक्स में क्या है, पूरी कौम के पैसे हैं, पूरे कौम के पैसे डॉलर्स उस अकाउंट बैंक्स में. बैंक्स को कोऑर्डिनेट या उनको रेगुलेट करने का सेंट्रल बैंक का मतलब है कि वो पूरे मुल्क के पैसे जो है वो रेगुलेट कर रहा है. सप्लाई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऑफ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल प्राइसेस, मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स, maintain the stability of the financial system and certain systematic risk in financial markets. Supply through monetary policy, एक तो monetary policy is one mandate of central bank plus sometimes conflicting goals क्या होते हैं, maximum employment. सेंट्रल बैंक का एक मैंडेट ये भी है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. वो कैसे होती है? थ्रू द बैंक्स. बैंक्स जो हैं क्या करेंगे, एक तो बैंक इटसेल्फ एम्प्लॉयर्स हैं, प्लस बैंक्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे नए पोर्टफोलियोज में, लोन ज़्यादा देंगे, नए बिजनेसेस स्टार्ट होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी. स्टेबल प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं. लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स मॉडरेट, नॉट फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएशन भी हाई लो फ्लक्चुएशंस. मॉडरेट इंटरेस्ट रेट्स को मेंटेन करना भी एक सेंट्रल बैंक का गोल है. एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, स्टेट बैंक मेक श्योर्स दैट द फाइनेंशियल सिस्टम इन द कंट्री डज नॉट कोलैप्स और क्रैश. और कैसे करते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क जो हैं उनको मिटिगेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं. To provide financial services to depository institutions, the US government, the foreign official institutions, including playing a major role in operating the nation's payment system. Financial services to depository institutions, depository institutions क्या है, कौन से हैं? Banks, US government, foreign official institutions. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करें या गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की बात करें, गवर्नमेंट अपने पैसे कहाँ रखती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो नहीं रखती. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो सिर्फ फिस्कल पॉलिसी और बजटिंग में इन्वॉल्व होते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या रोल है कि वो गवर्नमेंट का बजट बनाते हैं और उसे मॉनिटर करते हैं कि गवर्नमेंट ने कितने पैसे कहाँ से जनरेट किए और कहाँ खर्च किए.
اب پیسے گورنمنٹ اپنے کہاں رکھتا ہے؟ کیا گورنمنٹ اپنے پیسے کسی پرائیویٹ بینک میں رکھے گا، عسکری بینک میں رکھتا ہے، یا فار دیٹ میٹر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں یا مسلم کمرشل بینک میں؟ گورنمنٹ کے پیسے اسٹیٹ بینک میں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہوتے. وہ کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ فیڈرل ریزرو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. جب گورنمنٹ کو جتنے پیسے چاہیے وہ اسٹیٹ بینک سے مانگتا ہے، ریکوزیشن بھیجتے ہیں وہ گورنمنٹ کو، کہیں انہوں نے کوئی برج بنانا ہے، کوئی پل بنانا ہے، کچھ بھی بنانا ہے تو اپنے فنڈس تھرو دا اسٹیٹ بینک ریلیز کرتے ہیں. سو دس از ون major role of the central bank as well. To facilitate the exchange of payments among regions, respond to local liquidity needs. ایک تو یہ کہ exchange of payments among the banks بھی through the state bank ہوتی ہے، plus local liquidity needs. بینک عسکری بینک ہے، عسکری بینک کو اپنے اور پیسوں کی ضرورت ہے. عسکری بینک کیا کرے گا؟ یا تو عسکری بینک لوکل مارکیٹ میں اپنے انٹر بینک کسی بینک کو ریکویسٹ کرے گا کہ مجھے اتنا لون دے دو اتنے عرصے کے لیے اس انٹرسٹ پہ، یا پھر اسٹیٹ بینک کو ریکویسٹ کرے گا، اسٹیٹ بینک دے دے گا. ناؤ گورنمنٹ سیکورٹیز بانڈز، گورنمنٹ کی جو سیکورٹیز گورنمنٹ بانڈز ہیں، جس طرح پاکستان میں نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں یا پرائز بانڈز ہیں. پرائز بانڈز کہاں ٹریڈ ہوتے ہیں؟ گورنمنٹس یوزلی بورو بائی ایشوئنگ سیکورٹیز. گورنمنٹ کو جب ادھار پیسے چاہیے گورنمنٹ کہاں سے لے گی؟ گورنمنٹ کے پاس کون سے ایونیوز ہیں؟ یا تو گورنمنٹ پرائز بانڈز ایشو کرے گی، نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ کرے گی، آئی ایم ایف سے لے گی، ورلڈ بینک کے پاس جائے گی، اسٹیٹ بینک کو ریکویسٹ کرے گی. گورنمنٹ بانڈز اینڈ بلز ٹو میک اپ فار دا ایکسپینسز اینڈ ریونیو ڈفرینشیل. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ سیکورٹیز یا بانڈز ایشو کرتی ہے. پرائمری سورس تو یہی ہے، بانڈز ایشو کرتی ہے. بانڈ کیا ہوتا ہے؟ بانڈ یہ ہوتا ہے، ایک بانڈ از اے ڈیٹ انسٹرومنٹ، اور ڈیٹ ہوتا ہے آپ کا جو لون ادھار ہوتا ہے. اور ڈیٹ انسٹرومنٹ کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے ایک انسٹرومنٹ، اس نے ادھار لینے کے لیے ایک انسٹرومنٹ جاری کیا، جو کہ میں کسٹمر ہوں، میں نے بانڈ خریدا، میں نے 10,000 روپے کا بانڈ خریدنے کا مطلب ہے میں نے 10,000 روپے آپ کو دے دیا، گورنمنٹ کو دے دیا. پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اب میں آپ سے بانڈ کیوں خریدوں گا؟ بانڈ کیوں خریدوں گا؟ میں 10,000 روپے گورنمنٹ کو کیوں دوں؟ مجھے کیا انسینٹیو ہے؟ مجھے انسینٹیو یہ ہے کہ گورنمنٹ ریگولر ایوری منتھ بیلٹنگ کرتی ہے. پھر اس بیلٹنگ میں جس کا بانڈ نکلا ہے اس کو پھر اس کے اوپر پرائز دیتی ہے، اس کے اوپر دیر از اے سرٹن پرسنٹیج کہ 10,000 روپے کا میں نے بانڈ خریدا، اب 10,000 روپے میرا 1,00,000 روپے کا انعام نکل سکتا ہے. گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جی 10,000 ریگولر، کیونکہ بانڈز ہوتے ہیں 10,000 کا بانڈ ہے، 50,000 کا بانڈ ہے، 1,00,000 روپے کا بانڈ ہے. اب 10,000 کا بانڈ کی جو پرائز ہے وہ 1,00,000 روپے ہے. مجھے انسینٹیو یہ کہ ان کیس میرا بانڈ نکلا ہے تو مجھے 1,00,000 روپے ملے گا. پھر دوسری مجھے سیکیورٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو بانڈ ہے وہ اٹ از بیکڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. اب یہ نہیں، اور اس میں فراڈ نہیں ہو سکتا. اینی ٹائم مجھے پیسے 10,000 واپس چاہیے، آئی ول گو ٹو دا بینک، آئی ول گیو دیٹ بانڈ ٹو دا بینک، اور مجھے 10,000 واپس مل جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بینک کے پاس جاؤں اور انہیں کہوں مجھے بانڈ واپس کرنا، بینک ہے جی پیسے نہیں، گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں. تو یہ اس کی گورنمنٹ سیکیور کرتی ہے اسے. So these are government securities or bonds. One can treat it as a commercial paper. جیسے آپ 5,000 روپے کا نوٹ ہے، آپ لے کے کسی شاپ پہ جاتے ہیں، جا کے آپ شاپنگ کرتے ہیں، آپ نے گروسری خرید لی. اسی طرح آپ گورنمنٹ کا بانڈ بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں. شاپ والا تو شاید آپ سے بانڈ نہ لے، لیکن آپ وہ بانڈ لے کے
کسی سے آپ نے ادھار لینا ہے, لون لینا ہے, 10,000 روپیہ مجھے چاہیے, میں اپنے دوست کو کہتا ہوں کہ یار یہ آپ رکھ لو, بانڈ رکھ لو, 10,000 کا مجھے 10,000 ابھی دے دو, آپ جا کے بے شک بینک سے کیش کرا لینا یا انعام نکل آئے گا آپ کا. یا میں نے کسی کو پیمنٹ کرنی ہے اور میں اسے کہتا ہوں یار 50,000 پیمنٹ کرنی تھی تو 40,000 روپے کیش لے لو, ایک 10,000 کا بانڈ لے لو. اب وہ 10,000 کا ہیپیلی, کیونکہ وہ اٹ از اے سیکورٹی نوٹ. جیسے 5,000 روپے کا بھی میں نے بات کی, 5,000 روپے کا جو نوٹ ہے, پیپر ہے, وہ کیا ہے, ایک پیس آف پیپر ہے, بٹ اٹ از بیکڈ, اٹ از گارنٹیڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان, کہ وہ اس نوٹ کے اگینسٹ 5,000 روپیہ 5,000 کی آپ چیز خرید سکتے ہیں. اسی طرح بانڈ کا نوٹ جو ہے اس کے اگینسٹ آپ 5,000 یا 10,000 ٹریڈ کر سکتے ہیں یا کوئی چیز لے سکتے ہیں. لیسٹ رسکی انویسٹمنٹ ان دا یوز ایز ویل ایز ان پاکستان ایز ویل. اس میں دیر از اے ریئر چانس کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, گورنمنٹ آف ناٹ گورنمنٹ آف پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تو آپ کا بانڈ کوئی نہیں لے گا. فار دیٹ میٹر پھر آپ سے آپ کے 5,000 روپے بھی کوئی نہیں لے گا. پاکستان کی کرنسی کی ویلیو ختم ہو جائے تو ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بانڈ جو ہے, بانڈ کی ویلیو نہیں رہے گی یا بانڈ کے پیسے ختم ہو جائیں گے. ادروائز آپ کا جو بانڈ ہے اٹ از ایز گڈ ایز اے 5,000 روپی نوٹ. Now we have come to the end of the session. Let's do a quick summary of the session. Let's see. First we discussed the general principles of banking regulation. ہم نے 3 principles discuss کیے جو کہ mandatory ہیں for the banking regulation and supervision. پھر ہم نے بینکنگ کرائسس کے بارے میں بات کی, بینکنگ کرائسس کیوں ہوتا ہے, کب ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہم نے آئیڈیل سسٹم جو تھا وہ یو ایس کا ہم نے دیکھا, کیونکہ پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے ابھی وہ اتنا ڈیولپڈ نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہم یو ایس کی ایگزامپل ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا بینکنگ سسٹم کیا ہوتا ہے, آپریشنز, پوٹینشیل پرابلمس اور کریٹیکلٹی آف دا سسٹم کیا ہوتی ہے, اس میں کہاں کہاں فلاز آ سکتے ہیں. انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کیا ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ بینکس کون کون سے ہیں, پینشن فنڈز کیا ہوتے ہیں, ہیج فنڈز کیا ہوتے ہیں. سینٹرل بینک کی ہم نے ایگزامپل ڈسکس کی, سینٹرل بینک کی کیوں ضرورت پڑی, اس کا کیا فنکشن ہے, گورنمنٹ اور پرائیویٹ بینکس میں کس طرح سے اس کی کوآرڈینیشن کیسے ہوتی ہے. اور فائنلی پھر ہم نے گورنمنٹ سیکورٹیز اور بانڈز کو ڈسکس کیا کہ بانڈز کیا ہوتے ہیں اور یہ ان کی ویلیو کیسے ہم جج کرتے ہیں, اور آر دے ایز گڈ ایز گورنمنٹ نوٹ اور ڈیٹ نوٹ, یا they can default as well. So now we have come to the end of this session. Thank you very much.